अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरी चैनल। नाज़रीन, इस दुनिया में जो चीज़ तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है वो चीज़ है वक्त। कुछ लोग वक्त के मुताबिक चल रहे हैं और कुछ लोग वक्त से बहुत पीछे। किसी के पास वक्त है तो किसी के पास वक्त ही नहीं है, और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही हो रहा है। मगर जिनके पास वक्त है वो वक्त के मुताबिक चलना नहीं चाहते, वो वक्त से बहुत आगे चलना चाहते हैं। मगर वो लोग अगर मंजिल पर पहुंच भी जाएं तो अपने वक्त पर पहुंचते हैं। आज की हमारी वीडियो पर ही है, यानी टाइम ट्रेवल पर। इन लोगों के लिए जो वक्त में बहुत आगे जाना चाहते हैं और जल्द कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपके पास वक्त है। सिर्फ सब्सक्राइब का रेड बटन ही तो दबाना है, तो दबा दीजिए ना, और चलते हैं वक्त से बहुत आगे किसी और वक्त में। नाज़रीन, इंसान के सबसे ज़्यादा दिलचस्प ख्वाब में से एक हाल ही से माजी और मुस्तकबिल के वक्त में सफ़र करना है। हम अगर सोचते हैं क्या हम गुजरे हुए या आने वाले वक्त में वापस जा सकते हैं। फिल्में और बच्चों की कहानियों और कार्टून्स वगैरह में तो हम ऐसा देख रहे हैं, क्या हकीकत में भी कभी ऐसा हो सकेगा, या फिर ये ख्वाहिश फक्त ख्वाहिश ही रह जाएगी। साइंसी इम्कानात और वजाहतें अपनी जगह, मगर इस दुनिया की पुरअसरार दास्तान इंसान की ऐसी ख्वाहिशात और वाक़यात से भरी हुई हैं जिनमें इसने इस दुनिया की कैद से आज़ाद होने के लिए सोचा या इसके लिए कोशिश की हो। हकीकत ये है कि इंसान सदियों से माजी में या मुस्तकबिल में जाने के लिए बहुत पुरजोश रहा है। इसलिए टाइम ट्रैवलिंग और टाइम मशीन गुज़श्ता कई अशरों से साइंस फिक्शन और सैकड़ों फिल्मों के मौजू बने रहे हैं। जहां दुनिया के अक्सर आम लोग इस बात को दीवाने का ख्वाब और नामुमकिन काम समझकर इसका मजाक उड़ाते हैं, वहाँ दुनिया के सैकड़ों ज़हीन तरीन साइंसदान ये समझकर इस मैदान में सरगर्म रहे हैं कि कभी न कभी तो ये ख्वाब हकीकत बन जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बड़ा दिमाग साइंसदान भी अपनी आखिरी उम्र में इस नतीजे पर पहुंचा था कि माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही साथ मौजूद होते हैं। इनके मुताबिक इंतहाई तेज़ रफ्तार खलाई जहाज़ के ज़रिए कोई शख्स कई दिन वक्त से आगे निकल सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये होना भी मुमकिन है कि कोई फ़र्द वक्त की कैद से निकलकर अगर माजी में चला जाता है तो वह गुज़श्ता तारीख़ और वाक़यात को भी बदलने पर कादिर हो सकता है। जहाँ ये बात खुशी का बायस लगती है, वहाँ ये ख़दशात भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर कोई मुस्तकबिल में जाकर छेड़खानी करता है तो इंसानों को इसका पता नहीं क्या नताइज भुगतना पड़े, क्योंकि मुस्तकबिल तो नामालूम होता है ना। अगर हम पुरानी किताबों का मुतालिया करें तो हमें टाइम ट्रेवलिंग के कई हवाले नज़र आते हैं। हिंदुस्तानी कहानी में राजा रेवाता आखुदौमी की कहानी मिलती है, जो तख्लीक के देवता ब्रह्मा से मिलने जाता है तो इसका सफ़र ज़मान व मकान की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। अपने तौर पर जब राजा कुछ ही दिनों बाद धरती पर वापस आता है तो 108 लाख साल बीत चुके होते हैं। इस तरह हमारे पास कुरान में असहाब कहफ के वाक़े की मिसाल मौजूद है, जो एक गार में पनाह लेकर सोए तो 309 बरस बाद जागे, इसके बाद फिर सोए तो अभी तक सोए हुए माने जाते हैं। यही हकायत इस आयत में भी हमें मिलती है। शोराए आफाक साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि मुस्तकबिल में जाना नज़रियाती तौर पर मुमकिन है, अलबत्ता इंसान के लिए किसी एक ख़ास वक्त में जाना मुमकिन नहीं है। ये इस तरह किया जा सकता है कि किसी तरह इंसान रोशनी की रफ्तार से कई गुना तेज़ सफ़र करना मुमकिन बना ले। वक्त में सफ़र करने का तस्वर नया नहीं है, बल्कि कदीम कहानी और किस्सों में ये मौजूद है। मसलन एक जापानी कहानी का किरदार एक मछेरा योरोशिमा तारो एक मछली की पीठ पर पानी के अंदर मौजूद ड्रैगन देवता के महल में जाता है। महल में 3 दिन गुजारने के बाद वो जब अपने घर वापस आता है तो पता चलता है कि इन 3 दिनों के दौरान 300 साल गुजर चुके हैं। दुनिया बदल चुकी है। इसके घर वाले और अजीज़ो कारब सब मर चुके थे, जिनके नाम ख़ानदानी शजरे में मौजूद थे। इस शजरे में इसका अपना नाम भी था, मगर इसके आगे लिखा था 300 साल पहले गुम हो गया। साइंस की दुनिया में टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से एक वाक़या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से काफ़ी मशहूर है।
جسے حادثاتی ٹائم ٹریولنگ قرار دیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ 1943 میں پیش آیا جب ایک امریکی بحری جہاز کو دشمنوں کے ریڈار سے غیر مرئی بنانے کے لیے ٹھک دیا گیا تھا، مگر بتایا جاتا ہے کہ یہ تجربہ بھیانک طور پر ناکام ثابت ہوا اور جہاز نہ صرف فلڈلفیا سے غائب ہو گیا بلکہ پراسرار طور پر ہزاروں میل دور نارفوک جا نکلا۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ جہاز 10 سیکنڈ کے لیے ٹائم ٹریول میں بھی چلا گیا۔ جب وہ بحری جہاز دوبارہ ظاہر ہوا تو اس حملے کے کئی افراد گم ہو چکے تھے، کئی اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے اور کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے ماضی میں چلے گئے تھے اور کچھ نے مستقبل دیکھنے کی بات کی، اور جو واقعات ان کو ان لمحات میں پیش آئے تھے وہ آگے چل کر ان کی زندگی میں واقعتاً وقوع پذیر ہوئے۔ اس تجربے کے پیچھے ریڈیو کمپنی آف امریکہ کی اس وقت کی ڈائریکٹر انجینئر اینڈ ریسرچ نیکولا ٹیسلا کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ 2010 میں ایک معروف سائنسدان پیلی گرینو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک مشین دی کرون وائزر ایجاد کی ہے جو انسان کو 1960 یعنی ماضی میں لے جا سکتی ہے۔ اس کا نظریہ تھا کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ توانائی کی شکل میں اپنا ایسا نشان چھوڑ جاتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی مشین اس توانائی کا پتہ کر کے اسے تصویر میں تبدیل کر کے پیش کرے گی جیسے ٹی وی کرتا ہے۔ 1980 میں ایک اور متنازع تجربے کی بازگشت سنائی دی جب مونتاگ پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں کچھ چیزوں کو وقت کے اندر سفر کرایا گیا تھا۔ اس کی تفصیلات امریکی حکومت نے جاری ہونے نہیں دی تھی۔ ٹائم ٹریول کو وقتاً سمجھ لینا مشکل ہے مگر نظریاتی طور پر یہ ممکن ہے۔ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی سے اب قریب لگنے لگی ہے۔ دعا صرف یہ کرنی چاہیے کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ 2 امریکی تاجر 1970 میں ہائی وے پر ایب وائل کی جانب ڈرائیو کرتے جا رہے تھے کہ ان کو انسانی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک جگہ ان کو سڑک کے کنارے ایک قدیم ترین گاڑی نظر آئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا۔ وہ گاڑی بہترین حالت میں تھی اور اس کے اندر ایک عورت اپنے بچے سمیت موجود تھی۔ دونوں کا لباس 1940 کے زمانے کا تھا۔ تاجروں نے گاڑی کے لائسنس پلیٹ کی طرف دیکھا تو وہ بھی 1940 کے دنوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورت بہت الجھی ہوئی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، اس لیے تاجروں میں سے ایک نے پوچھا، لیڈی کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ عورت نے اس بات میں سر جواب دیا اور کہا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ تاجروں نے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس پر عورت نے آگے کی جانب اشارہ کر کے ایسے کسی قصبے کا نام دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے آنے کا کہا اور سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان تاجروں نے دیکھا کہ اس عورت کی کار ان کے پیچھے آتے ہوئے اچانک غائب ہو گئی ہے۔ وہ اپنی گاڑی روک کر اسے اتر آئے۔ قدیم کار کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ راستے میں کوئی زیری سڑک یا موڑ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ حیرت زدہ وہیں کھڑے تھے کہ ایک ٹرک وہاں سے گزرنے لگا۔ ڈرائیور نے 2 اجنبی پریشانی میں دیکھے تو بریک لگا کر اتر آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ تاجروں نے پوری ایران کہانی کیسے سنائی تو ٹرک ڈرائیور کہنے لگا کہ ان کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس تباہ شدہ کار کے ڈھانچے کو برسوں سے یہیں پڑا دیکھتا آ رہا ہے۔ ڈرائیور نے البتہ اس بات کی تصدیق کی جب اس گاڑی کا حادثہ ہوا تھا تو سنا ہے کہ کوئی عورت ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس کا معصوم بچہ بھی تھا۔ آئنسٹائن کا اصول کہتا ہے کہ کوئی انسان اسپیس ٹائم کی معرفت حرکت کرتا ہے تو بہت حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر آ جاتی ہے، دوسرے وقت اس کے مقابلے میں اپنی رفتار گھٹا دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس انسان یا ٹائم ٹریول کے علاوہ پورے ارض کے تمام لوگ کی حرکات انتہائی سست ہو جاتی ہے۔ ویسے ہماری دنیا کے لحاظ سے وہ نارمل ہوتے ہیں مگر اس ٹائم ٹریولر کی رفتار سے وہ لاکھوں گنا آستگی سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ ٹائم ٹریولر بھی اسی فرق کو تب محسوس کر سکے گا جب وہ واپس دھرتی پر اتر آئے گی۔ فرض کیجئے کہ آپ ہی وہ ٹائم ٹریولر ہیں۔ آپ جب دھرتی کے مدار سے باہر نکلے تھے تو آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ کا خلائی جہاز روشنی کے رفتار کے تقریباً متوازی یعنی 99.5 کے تناسب سے سفر کر رہا ہے۔ آپ خلا میں 5 برس رہتے ہیں۔ اس طرح جب آپ واپس دھرتی پر آتے ہیں تو آپ کی عمر تو وہی 20 سال رہتی ہے مگر جن ہم عمر لوگوں کو آپ یہاں چھوڑ گئے تھے ان کی عمر 65 سال ہو چکی ہے۔
کئی ریٹائر ہو چکے ہیں، کئی مر گئے ہیں اور کئی اپنے پوتے نواسوں کو دیے کھلاتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کے لیے تو وقت کی رفتار گھٹ گئی تھی، آپ نے صرف 5 سال کا تجربہ حاصل کیا، لیکن آپ کے ہم عمر لوگوں نے دھرتی پر نارمل زندگی گزارتے ہوئے نصف صدی گزار دی۔ اس طرح اگر آپ نے وقت میں اپنا سفر 2018 میں شروع کیا تو آپ کو تو 5 سال ہی لگیں گے، مگر اس فانی دنیا کے وقت کی رفتار سے یہ سفر 2068 میں پورا ہوگا۔ اس کو وقت میں سفر کہا جاتا ہے اور یہ فی گھنٹہ 1 گھنٹے سے زیادہ تیزی کی شرح سے مستقبل میں جانے کا اصولی سائنسی طریقہ ہے۔ 1980 میں ایک برطانوی جوڑا جو فرانس کے شمال میں چھٹیاں گزارنے آیا ہوا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سڑک کے کنارے ایک موٹل تھا۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جن سے اس جوڑے نے پوچھا یہاں رات بسر کرنے اور کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے گا؟ ایک شخص نے جواب دیا جی مل سکتا ہے، تو وہ گاڑی کھڑی کر کے موٹل کے اندر چلے گی۔ ایک پرانے طرز کی عمارت تھی جہاں لکڑی کا بھاری فرنیچر پڑا تھا۔ موٹل میں ٹیلی فون یا جدید زندگی کے دیگر سہولیات موجود نہ تھیں۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت انہوں نے بہت قدیم دور کے لباس میں کئی آدمیوں کو دیکھا جو وہاں گھوم پھر رہے تھے اور سروس بھی دیتے پھر رہے تھے۔ جب انہوں نے ڈٹ کر ناشتہ کر لیا تو حیرت انگیز طور پر ان کے ٹہلنے اور کھانے پینے کا بل صرف 19 فرانکس کا آیا۔ اگلے برس وہی جوڑا واپس اسی راستے سے گزرنے لگا تو سوچا کہ اسی سستے موٹل میں رک کر زیادہ یاد تازہ کی جائے۔ جب وہ اس مقام تک پہنچے تو انہیں وہاں پچھلے برس والے موٹل کے کوئی اثار نظر نہیں آئے۔ انہوں نے میلوں آگے پیچھے جا کر تلاش کیا مگر موٹل کو ملنا تھا سو نہ مل سکا۔ اس مقام کے قریب جو آبادی تھی وہ میاں بیوی اس میں چلے گئے اور انہوں نے پچھلے برس اس موٹل کی جو تصاویر لی تھی وہ لوگوں کو دکھائی، مگر کوئی بھی وہاں کسی موٹل کی موجودگی سے آگاہ نہ تھا۔ اس چھوٹی سی فرانسیسی بستی کے ایک بوڑھے سے رابطہ کیا گیا اور اس کو وہ فوٹوگراف دکھائے گئے تو اس نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ 1905 تک اس جگہ واقعی ایک موٹل تھا، مگر آگ لگنے سے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس کا ملبہ بھی بعد میں وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تصویروں میں موٹل کے پیروں نے جو یونیفارم پہنی ہوئی وہ بھی 1905 اور اس سے پہلے کے دنوں میں رائج ہوتی تھی۔ وہ میاں بیوی اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ واپس برطانیہ چلے گئے اور وہاں جا کر مختلف ماہرین سے اس واقعے سے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح نادستگی میں وقت کے اندر واپسی کا سفر کیا تھا۔ ٹائم ٹریولنگ کا سفر تو وہی کرے گا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ، کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہ ہو، تبھی وہ 1000 سال کے سفری چھلانگ مارنے پر آمادہ ہو سکے گا، ورنہ اس رشتوں بری دنیا کو کون چھوڑنا چاہے گا، وہ بھی پورے 1000 سال کے لیے۔ ایسے وقت کا مسافر جب 10 صدیاں گزار کر آئے گا تو دنیا میں ٹیکنالوجی کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہوگی، کیا خبر اس دوران قیامت بھی آ چکی ہو، پھر وہ وقت سے آگے نکل جانے والا وقت کا مسافر کہا جائے گا۔ تو ناظرین، موجودہ وقت میں ہماری ویڈیو کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اور پھر کسی دوسرے وقت میں کسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہسٹری اینڈ سٹوری پر آپ پیارے دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اور ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔